مظاہرین کے درمیان شدید احتجاج بھی ہوا، جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے دوران 300 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں، جبکہ حسینہ واجد نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کیا، انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بند کر دیا۔ یہ تمام معاملہ تب شروع ہوا جب بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی، اور بنگلہ دیش میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں ان کا جو کوٹا سسٹم ہے وہ نظام متعصبانہ ہے، اور اس کی اہلیت کا جو معیار ہے وہ صرف میرٹ پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ نظام میں اصلاحات اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کو منصفانہ طور پر تقسیم کیا جائے۔ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے طلبہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی۔ یہ احتجاج جاری تھا کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والوں سے تشبیہ دی، جس نے جلتی پر تیلی کا کام کیا اور مظاہرین بپھر گئے۔ اس کے بعد دارالحکومت ڈھاکہ سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے دوران کوٹا سسٹم کے خلاف اور برسر اقتدار عوامی لیگ کے طلبہ کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئیں، اور اب تک 300 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے محفوظ مقام پر منتقلی سے پہلے ریکارڈ کرانے کی کوشش کی تھی تقریر، لیکن ان کو تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ روانہ ہو گئی ہیں بھارت کی جانب۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے وزیر اعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اور ان کی بہن کو سرکاری رہائش گاہ سے جو ہے وہ اب منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود